اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس گھر کی مجلس ہے اور ایام عزا کے ہم ان دنوں میں داخل ہو گئے کہ آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا محرم شروع ہو گیا، اور اس دفعہ کا محرم ایک سب کے لیے پوری دنیا میں ایک بیداری کا محرم تھا، ایک اویئرنیس کا محرم تھا۔ محرم آنے سے پہلے سب کو فکر تھی کہ ہوگا کیسے، ہر شہر میں ہر سٹی میں ایک پریشانی تھی کہ ہم کیسے کریں گے محرم۔ لیکن آپ نے غور کیا، ہر جگہ محرم ہوا، عزاداری نہیں رکی، دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی لیکن عزاداری لاک ڈاؤن نہیں ہوئی، بلکہ زیادہ ہو گئی۔ اس لیے زیادہ ہوئی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں سمٹ کے آ گئی عزاداری۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے امام کا۔ اگر یہ لاک ڈاؤن 10 سال پہلے ہوتا، اس وقت زوم نہیں تھا، سمجھ رہے آپ میری بات؟ زوم نہیں تھا، ڈیفیکلٹیز آتی تھی، عزاداری کے لیے پرابلم ہو سکتا تھا، لیکن ہم سب کے لیے ایک بیداری، ایک اویئرنیس یہ ہے کہ امام نے عزاداری کی حفاظت کی، جیسے وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک پرومس ہے، ہم ایزی لے رہے، اس لیے کہ عزاداری ہمارے آبا و اجداد سے، ہمارے گرینڈ فادر سے ہم عزاداری کرتے ہوئے آ رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے کوئی ایفرٹس نہیں، 1% بھی ہمارا ایفرٹ نہیں۔ ہم کیا کریں، مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام اور واٹ آر وی ڈوئنگ فار کربلا۔ پورا ینگ کراؤڈ بیٹھا ہوا، اس لیے میں نے پوری ٹاپک کو بدلا یار کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ پورا ینگ بچے بیٹھے ہو، مولا تم کو آباد رکھے۔ امپورٹنس آف عزاداری کو سمجھو کہ عزاداری آج اگر اسلام ایگزسٹ کرتا نا، جسٹ بیکاز آف عزاداری، مائنس عزاداری اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دوسری قوموں میں جا کے دیکھو، دوسری کمیونٹیز میں جا کے دیکھو، ان کے پاس کیا ہے، ان کی ہر چیز لاک ڈاؤن میں آ گئی۔ جمعہ بند ہو گیا، نمازیں بند ہو گئی، مسجدیں بند ہو گئی۔ مسجدیں کھلی ہوئی رہی تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، مسجدیں کھلی ہوئی رہی تو ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی، پرابلم سالو ہوتی۔ مسجد میں آنے کا مقصد ہی ہے، مسجد میں آنے کا مقصد یہ نہیں، آپ کوئی الگ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں، وہی 2 رکعت فجر کی پڑھتے جو گھر میں پڑھتے۔ آپ کا گھر بالکل بازو ہے مسجد کے، آپ کیوں جا رہے ہیں مسجد؟ اپنے گھر میں پڑھو، بالکل بازو لگا ہوا ہے۔ لیکن حکم کیا ہے، جاؤ مسجد کو، صرف نماز پڑھنے مت جاؤ، دوسروں کے پرابلم سالو کرنے جاؤ۔ نماز پڑھنے مت جاؤ، ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے جاؤ، ایک دوسرے سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو، ایک دوسرے کا پرابلم سالو کرو۔ وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی جو خاموش سر جھکا کے آتا مسجد میں اور سر جھکا کے چلا جاتا۔ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا نا ہمارا، میرا سٹیٹس ہوتا نا، میں کسی سے نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ کینسر ہے، کینسر تمہارے سارے عمل کو خراب کرے گی۔ اگر میں یہ سوچ کے آ رہا کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، میرے سٹیٹس کا بندہ نہیں ہے، وائی شوڈ آئی سے سوری، وائی شوڈ آئی سے ہیلو۔ آئے مسجد میں آنا ہے نا، مسجد میں آ رہے، گاڑی پہ اترے، سیدھا مسجد گئے، نماز پڑھے، نکل گئے، منہ پہ پھینک دی جائے گی نماز۔ جیسا حج ہے، حج کیوں رکھا گیا؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوں گے ایک دن اور سب ایک دوسرے کے پرابلم کو سالو کریں گے۔ وہی چیز مجلس حسین، میں کیا بول رہا ہوں، وہی چیز مجلس حسین ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے۔ آپ بامبے کے، آپ کوئی گجرات کا، کوئی لندن کا، کوئی امریکہ ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ کرم ہے مولا حسین کا کہ حسین نے سب کو ایک کنیکٹ کر دیا۔ اسی طرح یہ زوم کے ذریعے سب کنیکٹڈ ہو گئے۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم سوچنا کہ عزاداری کی امپورٹنس کیا ہے. اگر عزاداری یا ہم کو تحفے میں ملی، یہ تو شکر ادا کرو کہ عزاداری تمہارے حصے میں آئے. مولانا حسین کسی اور کو بھی چن سکتے تھے. اگر تم کو چنا ہے مولانا حسین نے، تم کو پک کیا ہے، تو اب اس کی امپورٹنس ایزی مت لو. آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے، جتنی دیر تم فرش اعضاء پر ہو، جتنی دیر یہاں بیٹھو گے، خالی مت بیٹھو. اب میری طرف متوجہ رہے، ایک سلوات پڑھ لے محمد والے. زیادہ نہیں پڑھوں گا بھائی، 1 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا. آئی نو لنچ ٹائم ہے نا. ایک سلوات پڑھ لے محمد عزاداری کو ایسی مت لو. خالی کالا کپڑا پہننے سے عزادار نہیں بنتا. کیا بول رہا ہے؟ خالی بلیک ڈریس اگر میں پہن لوں تو میں عزادار تھوڑی بنتا. عزاداری کے پورے وہ کوالٹیز ہیں نا ہمارے پاس کہ کیا کیا عزادار کو مل چاہیے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہاں مجلس میں، فرش اعضاء پہ ہے. مجلس ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھو، وہ ایک آدمی سے بھی ہوتی، 1 لاکھ سے بھی ہوتی. مجلس لوگوں کی محتاج نہیں ہے. مجلس فرش کی محتاج نہیں، مجلس جگہ کی محتاج نہیں. عزاداری حسین تم کہیں بھی کر سکتے، 1 آدمی میں کرو، 100 آدمی میں کرو. تو جب آؤ عزاداری میں تو اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ اگر مثال کے طور پہ تم باہر، تم مجلس میں جا رہے، تم پلان کر رہے، آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا؟ گھر سے تم مجلس حسین کے لیے نکل رہے، ہر لمحہ جتنا تم ٹائم پاس کر، جتنا ٹائم لگ رہا تم، ہر لمحے کا تم کو اس کا اجر. اس کو ایزی مت لو کہ اجر، یہی چیزیں تم کو وہاں آخرت پہ کام آئیں گی کہ تم نے ذکر حسین کے لیے گیا. اس لیے کہ یہ نس ہے، پلیز غور سے سننا، نس ہے معصوم کی. نس یعنی نس کا مطلب کہ امام سے، امام کا ارشاد ہے، کسی مولوی یا مجتہد کا ارشاد نہیں. امام نے کہا، چوتھے امام نے کیا کہا؟ مدینہ منورہ میں کربلا کے بعد، جب کربلا کے بعد مدینے میں مومنین نے دعوت دی مولا کو اور کہا مولا میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں دعوت ہے، آپ آئیے میرے پاس. کیوں آئیے؟ تو کہا آپ میرے گھر میں برکت ہوگی. تصور ہے نا برکت کا، ہمارے پاس ہے تصور، ہم کو گرانٹیڈ ملی عزاداری، اس لیے ہم ایزی لے رہے ہیں. عزاداری اور یہ باہر بیٹھے ہوئے، یہاں نہیں. میں بول رہا جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. سمجھ میں آئی بات؟ مجلس اندر ہو رہی، ہم باہر بیٹھے، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے. اب سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. آج آپ کو احساس نہیں ہو رہا اس کا، کل احساس ہوگا. جو تم ڈے ٹو ڈے پرابلمز میں نا، وہ اس لیے کہ تمہارے پاس وہ، ہم کو وہ فکر نہیں ہے. ایک گولڈ کی مائن ملی ہے، گولڈ کی مائن ہے یہ. You can solve all your problems over here, all your problems. میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، جو میں بول رہا ابھی بتاتا آپ کو. All problems you can solve یہاں فرش اعضاء پہ بیٹھ کے. کیسے؟ آپ کو یہ ایمان ہے کہ بی بی آتے ہیں؟ یہ بلیو ہے؟ اگر بلیو ہے تو یہاں اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ تو چوتھے امام سے آپ سوچو کہ امپورٹنس کیا ہے، مجلس کی امپورٹنس کیا ہے. چوتھے امام سے اس نے کہا مولا میرے گھر آئیے. کیوں آئیے؟ برکت ہو. امام نے کیا کہا؟ ہم کربلا کے بعد پھر خوشیوں میں نہیں جاتے، ہم کسی کی شادی میں نہیں جاتے. ہمارے گھر سے خوشی اڑ گئی. اور وہ فیکٹ تھا، وہ فیکٹ تھا. اس کے بعد اس نے کہا پھر کیسے آئیں گے آپ؟ تو کہا میرے بابا کی مجلس کا حکم امام ہے، واجب نہیں. حکم امام ہے کہ میں آؤں گا. اور امام گئے مجلس میں. کیوں گئے؟ بتانے گئے کہ اگر بابا کی مجلس ہوگی تو میں آؤں گا. تو یہ ایک تحفہ دیا گیا کہ اپنے چاہنے والوں کو ایک گفٹ دیا گیا کہ تم اپنے گھر کے پرابلمز کو سالو کرنا تو گھر میں عزاداری کرو. گھر میں ایک نوحہ پڑھو یار، ایک نوحہ پڑھو. اب یہ دور ازا کا اتنا دن گزر گیا، اب یہ 1 سال کے بعد محرم پلٹ کے آنے والا ہے. کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں تھیں جو ہمارے گھر میں آنا تھا، لیکن عزاداری کی وجہ سے تم بچ گئے. کچھ معلوم ہے ہم کو کہ کووڈ میرے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل لگ جائے کووڈ، ہم کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کل آ جائے.
مولا آپ کی حفاظت کرے, گھبراؤ مت. سمجھ میں آئی بات؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, حفاظت کرے, لیکن پاسبلٹی ہے, 200% پاسبلٹی ہے. یہ مت سمجھو کہ کووڈ نہیں آئے گا, کبھی مت سمجھو. لیکن میں بول رہا ہوں جو ڈاکٹرز بول رہے ہیں وہ نارمز پہ عمل کرو. یہ نہیں بول رہا باہر نکل جاؤ مارکیٹ میں, نو. گورنمنٹ کے جو نارمز ہیں, ڈاکٹر جو ایڈوائز کرتا ہے اس پہ عمل کرو. ڈاکٹر بولتا ہے ماسک لگاؤ ماسک. ڈسٹینسنگ مینٹین کرو, بالکل مینٹین کرو. جیسے ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے ویسے اس پہ عمل کرنا. لیکن یہ مت سمجھو کہ انٹر نہیں ہوگا تمہارے پاس. بچایا ہوا آزاداری حسین, ساری احتیاط کے بعد بھی موت آ سکتی. فرشتے کو کوئی ٹائم وہ نہیں ہے. نمرود کا واقعہ ہم یاد ہے, نمرود کو کیا کہا تھا نجومیوں نے اس زمانے کی, تیری موت قریب ہے. اس نے کہا موت کیا چیز ہے پوچھا. اپنے آپ کو خدا بولتا تھا نا. اس نے کہا موت کیا ہے, کہا موت ہو جائے گی. کہا مجھے, میں تو خدا ہوں. کہا تیرے پاس ہی آنے والی ہے موت. تو کیسے آئے گی؟ کہا ایک چھوٹا سا مچھر پیدا ہوگا اور وہ ریزن بنے گا تم مر جائے گا. کہا مچھر کو تم ایسا مار دوں گا, خدا ہے بھائی, ملینز لوگ اس کے سجدہ کرتے ہیں اس کے سامنے. میں تو ایک سیکنڈ میں مار دوں گا. مچھر اور مجھے مارے گا؟ اللہ ذلیل کرنا ہے تو ایسا ذلیل کرتا ہے, ایسا ذلیل کرتا ہے. میں واقعہ نہیں پڑھا, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, فکر ہی نہیں. وہ بولے مچھر میں, اب آپ اگر خدا نہ خاصہ کوئی بولے مجھے بولے کہ مچھر تمہارا ریزن بنے گا, میں ڈروں گا مچھر سے. جہاں مچھر ملے گا ماروں گا. کیا بول رہا ہے, جہاں مچھر کو دیکھوں گا ماروں گا. جبکہ آپ کو حکم نہیں ہے مارنے کا, یہ یاد رکھو. مچھر سمجھ رہے مسکیٹو, آپ جہاں مسکیٹو مل رہا آپ اس کو مار رہے, حرام ہے, نہیں کر سکتے. ایون چونٹی اینٹ کو نہیں مار سکتے آپ. مثال کے طور پہ اینٹ یہاں سے جاری اور میں پکڑ کے سب مار دیا, حرام ہے. آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی, وہ اللہ کے مخلوق ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر اللہ کے مخلوق کو آپ اس طرح مانیں, انلیس وہ آپ کو کاٹ رہی, آپ کے ہاتھ پہ آ گئی, آپ کو تکلیف دے رہی, اس نے پہلے حملہ کیا. کیا حملہ اس نے کیا, آپ نے نہیں کیا. یہ اسلام کا اصول ہے, مولا علی کا اصول ہے. مولا جتنی جنگیں لڑی نا, مولا نے حملہ نہیں کیا. پہلے کہا تم حملہ کرو تو پھر میں ڈیفنس کروں گا. ایون کربلا میں یہی ہوا, مولا حسین نے حملہ نہیں کیا. عمر سعد نے عاشورے کی صبح میں پہلا تیر چلایا تھا اور بولا تھا کہ دیکھو میں تیر چلا. کبھی معصومین کا طریقہ, اسلام کا ایک میسج یہ پیس کا. اسلام کبھی جھگڑے کی بات ہی نہیں کرتا. میں وہی تو بولتا ہوں پوری دنیا میں کہ ہم سے بڑا پیسفل ریلیجن دنیا میں کون سا ہے یار؟ ہم سے بڑا پیسفل ریلیجن کون سا ہے زمین پہ, اس ارتھ کے اوپر؟ اگر آج کوئی ریلیجن ایگزسٹ کرتا پیسفل تو وہ امام حسین کا مذہب ہے. صرف پیس کا مذہب. ہم پیس کی دعوت کرتے, ہم کسی کی بات نہیں کرتے. تو اللہ نے کیسے ذلیل کیا نمرود کو؟ وہ اس نے کیا کیا, بس خالی میں بتا رہا ہوں, واقعہ مشہور ہے, واقعہ نہیں پڑھا. اس نے کیا کیا, جب نجومیوں نے کہا کہ تیری موت مچھر سے ہوگی, تو اس نے ایک ایسا روم بنا دیا, مثال کے طور پہ اتنا بڑا روم, گلاس کا روم بنا دیا. اور اب جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں کہ کوئی ایک چیز بھی انٹر نہیں ہو سکتی, سینٹرلی ایئر کنڈیشن. مت پوچھو کون سی کمپنی کا تھا, میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا. سینٹرلی ایئر کنڈیشن روم, آپ بڑا ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو خدا بولنے والا رہ گیا, اسی کے اندر رہنے لگا. کس سے ڈر تھا؟ موت سے. جیسے آج ہم کووڈ سے ڈرے ہوئے, موت سے. سمجھ رہے ہیں کیا بول رہا یار میں؟ ہمارا ڈر کس کا ہے؟ ایسے 1000 وائرس آئے, 1000 وائرس چلے گئے. نہیں, 1000 وائرس آئے بھائی, آپ کی یہ ہوا میں, فضا میں 1000 وائرس ہے. لیکن اس سے کیوں ڈرے؟ موت نہ. میں تو بدنام ہوں, موت پہ پڑنے والا. میرا پورا ابھی ایک اشرا فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہوا ہے لندن میں. ابھی 40 کا اس سال کا 1442 کا اشرا میں نے ریکارڈ کر کے بھیجا. فرسٹ نائٹ ان دا گریو. اینی ہاؤ
تو ہم کو ڈر کس کا ہے؟ صرف موت کا. اچھے اچھے لوگ ماسک میں آ گئے. کیا ہو رہا ہے یار؟ میں گھر سے نہیں نکل رہے, سگے بھائی سے نہیں مل رہے. کیوں؟ کہیں لگنا چاہے. جتنے جیسی خدا لاکھ بار خدا نہ خاصہ اگر کسی کو کووڈ ہو جائے چاہنے والی بیوی ہٹ جاتی ہے. لونگ وائف جو بولتی میں تمہارے اوپر فدا ہو جاؤں گی, اب فدا نہیں ہوتی. کیا بول گیا یار؟ ہوتی ہے. صرف ایک ہی ڈر ہے, موت 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 موت. پھر نمرود کو بھی یہی ڈر تھا کہ نہیں موت نہ آ جائے, تو اس نے کیا کیا؟ گلاس کا روم بنا لیا, اس کے اندر چلا گیا. پلیز غور سے سنو, اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا, اس نے باہر سے سارے ڈورز کو, سارے آپشنز کو بند کر دیا کہ باہر سے ایک چونٹی بھی انٹر نہ ہو جائے. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ باہر سے اندر بھیجے. اللہ چاہے تو یہاں پیدا کر دے سکتا, اور مچھر کو اس نے اندر پیدا کر دیا. سمجھ رہے بات؟ قادر مطلق ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کر سنو کہ جس حسین کا تم ماتم کر رہے, جس حسین کی تم مجلس کر رہے, سارے تمہارے آپشنز بند ہو جائے. اللہ اس قادر مطلق کا حسین مظہر ہے. سمجھ گئے بات؟ اس قادر مطلق کا حسین مظہر ہے. جیسے اللہ کی صفات ہے نا, وہی صفات ہے سارے معصومین میں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. صفات پروردگار کے 14 معصومین مظہر ہیں. اور صفات ہیں کوالٹیز, اللہ کے 99 نیمز ہیں, وہ ساری صفات کے یہ لوگ مظہر ہیں. ساری چیزیں اللہ نے ان کو دی. صرف روایتوں میں کہ ایک صفت صرف اللہ کے پاس ہے, ساری چیزیں ان کو دے دی. مرضی خدا بیچی نہیں اللہ نے اپنی. شب ہجرت بیچی اپنی مرضی کو. کب بیچی؟ جب سوئے بستر پہ. سیکریفائس کا جذبہ رہے گا تو ہوگا. کربلا سیکریفائس کا نام ہے. علی ایسا سوئے کہ کبھی نہیں سونے والا سو گیا, اور اللہ کو سونا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا امام علی کا, کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے مرضی کو بیچ دیا, تمہارے نفس کو خرید لیا. شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند. پتہ نہیں بچے بیٹھے ہوئے سمجھو گے یا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑے شاعر لوگ آتے ہیں ماڈی والا ہاؤس میں. ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودا ہے دوست, ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار میں. یہ ہے امام علی. اپنی مرضی کو خریدا, امام علی کی مرضی کو لے لیا. اب جو مرضی, اور یہی چیز اللہ سورہ دہر میں کہہ رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ میں نے بولا, قرآن بول رہا کہ اے اہل بیت رسول, تم جو چاہتے ہو وہ میں چاہتا, جو میں چاہتا ہوں تم چاہتے. معمولی چیز مت سمجھو, اتنی بڑا گولڈن گفٹ ہے ہمارے پاس مولا حسین کی طاقت. اس طاقت کے ساتھ زندگی جو ان کے ساتھ رہے گا. اور ایک چیز یاد رکھنا, میں یوں کہوں بیٹا, always you have to think کہ میں اپنے مولا کے لیے کوئی کام کروں. تم سوچ رہے یہ بات کہ میں امام کے لیے کوئی کام کروں, یہ مت کرو. میں نے بہت کر لیا. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے ہمارا, اگر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا نا, اور بڑا کام کر لیا میں نے تو نماز پڑھ لی, سو واٹ پڑھ لیا یار, وہ تو واجب ہے. نہیں پڑھو گے تو اسلام سے باہر نکل جاؤ گے. نماز پڑھ لی, میری ذمہ داری ہو گئی, ختم ہو گئی بات. نہیں, صرف نماز میں کربلا والے بھی پڑھ رہے تھے, لشکر یزید میں بھی نماز تھی. آپ سوچو کتنا ڈیفرنس تھا. اسلام کون سے اسٹیج پہ, پلیز غور سے سنو, اسلام کون سے اسٹیج پہ آ گیا. انہیں اثر کے وقت امام حسین کو کہتے ہیں یہ یزید کے لشکر والے کہ حسین کے قتل میں جلدی کرو
عصر کی نماز کا وقت جا رہا. کوئی امپورٹنس تھی نماز کی؟ وہ لوگ کیا سمجھ رہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا. میں خدا نہ خاصا نماز کو کم نہیں کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. واجب ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. از اٹ کلیئر؟ وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ حسینی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے. مولا حسین نے انہی واجبات کے لیے تو کربلا لڑی. جنگ ہوئی کیا؟ یہ کربلا صرف واجبات تو قائم کرنا. تو لیکن آج ہمارا کیا ہے؟ میں بس چلے گیا بینڈرا مسجد، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھی، بس کافی ہے. ارے بابا سوچو رات میں کہ اگر کل موت آئے گی تو تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ تم نے کربلا کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ اب 1 مہینہ گزر گیا پورا، کیا دیا گفٹ آپ نے؟ میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے پوچھ رہا ہوں، امام حسین کو دیا کیا؟ اب بولے کہ ہم کیا دیں گے؟ کوئی چیز چھوڑی؟ کوئی ایک چیز نہیں. یہ سال کربلا کا کوئی ایک چیز ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا؟ ایک چیز، ایک ہی چیز، فارگیونیس کو پیدا کرو. سب خاموش ہو گئے. یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے. فارگیونیس، معافی. اور دوسری چیز اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرنا، which is very difficult, very difficult. میرے تصور میں کیا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی، میرے گناہ ہی نہیں. حج میں عرفے کے میدان میں، جب عرفے کے میدان میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک ٹائم آتا کہ آپ بولتے ہیں، آپ کو بولا جاتا کہ بھائی سنو، جتنے گناہ ہیں نا اس کی آج معافی مانگ لو، یہی دن ہے معافی کا. تو بندہ، اب میں کیا بولوں، لکھنا شروع کیا. 1 لکھا، 2 لکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. 10 منٹ گزر گیا، کہتا مولانا کوئی یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کیا ہی کیا. کیا بول رہا ہوں، اپنے گناہ تو یاد ہی نہیں آتے. بیٹھا کہ اس کے یاد آ رہے، اس کے یاد آ رہے، اس کے یاد آ رہے. حکم کیا ہے کہ اپنے یاد کرو بھائی، دوسروں کے کیا یاد کر رہے ہیں؟ ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے نالج نہیں. میرا مولا کا جملہ، عابد الرحمی کا جملہ تھوڑی ہے، میرا مولا بول رہا. ہم کبھی یاد کریں، آپ انصاف سے بولو، عورت مرد سب کو بول رہا کہ رات میں جب تم سوتے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ یار میں نے اتنے گناہ کیا، یہ رات کیسے گزرے گی میری، مجھے معافی تو مانگنا ہے نا. ہمارے پاس فکر ہی نہیں ہے اس کی. یہ فکر آج کی مجلس کا میرا یہی میسج ہے. صرف فارگیونیس کا پتا کرو، اس کے بعد دیکھو تمہارا رزق کا پرابلم سالو کیسے ہوگا. میں ممبر سے بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں. یہ امام علی کا ارشاد ہے، رزق کی رکاوٹ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تم گناہ کی معافی مانگتے جاؤ اور تمہارا رزق کھلتا جاتا. گناہ کی معافی مانگتے جاؤ تم حسین کے قریب ہوتے رہتے. ارے اس حسین کے ماننے والے ہو یار، کہ جس نے، میں کیوں بولا فارگیونیس، اسی پلیز غور سے سنو. فارگیونیس کیوں بولا؟ صرف اس لیے فارگیونیس بولا کہ یہ صفت امام حسین ہے. زمین پہ آئے، پہلا قدم رکھا زمین کے اوپر، کیا بول رہا ہوں، پہلا سٹیپ رکھا زمین کے اوپر، ہزاروں سال کا پرانے مریض کو معاف کیا. اچھا اس مریض کو بھی یہ معلوم تھا کہ جانا کس کے پاس ہے. حسین سے پہلے امام حسن آئے، میں کمپیئر نہیں کر رہا، سب اپنی جگہ میں برابر ہے. مولا علی آئے، بی بی زہرا آئی، اللہ کا رسول آئے، ہر کوئی معاف کر سکتا تھا. لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ سوائے اس کے میری چیز کو کوئی نہیں معاف کر سکتا. آئے، پہلا قدم رکھا، اس کو معاف کیا، اور ایسا معاف کیا. ایک چیز اور یاد رکھو، اگر if you get close to امام حسین، اور اگر امام حسین تم کو عطا کر دینا تو اس کی عزت ہی کچھ اور ہے. اللہ امام ایسی عزت دیتا کہ ہم تصور، میں جانتا ہوں ایسی عزت کیا ہے امام حسین کی، کہ کچھ نہیں، اب ذرہ اگر حسین عزت دینا چاہے تو عرش الہی پہ پہنچا دیتا. Just try to get close to your imam.
ایک ہی دعا کرو محرم میں، اب ایک مہینہ رہ گیا، پھر یہ دن ایک سال کے بعد آئیں گے، پتہ نہیں نیکسٹ ایئر تک کون کی کہاں رہتا ہے. ایک ہی دعا کرو کہ مولا پلیز مجھے اپنا بنا لو. اگر بنو گے تو بھی جو تم مانگو گے ملے گا. دوستو حسین غریبوں کا غریب امام ہے، یاد رکھنا. امام سے بڑا غریب کوئی نہیں، امام سے بڑا کریم کوئی نہیں، امام سے بڑا جنرس کوئی نہیں، امام سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں. یہ ایسا مرسیفل ہے کہ جس نے آ کے مانگا، امام حسین کے ایک صلوات پڑھ لے محمد ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بابا سے. مجلس کے بارے میں بولا تھا کہ امام حسین کی مجلس کا یہ 8ویں امام سے، امام علی رضا غریب الغربا سے. اللہ آپ کو مولا کی غریب امام کی زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے. اس میں کوئی زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا، بٹ ہم ٹیلنگ یو بہت بڑی زیارت ہے. ہر سال if you can afford معصومین کی زیارت کو جانا، ہر سال جانا. کبھی اسی امام کے پاس جا رہے، کبھی مدینہ منور. میں کیا بول رہا ہوں، if you can afford، لوگوں سے مانگ کے نہیں جانا، لیکن آپ if you can afford ایک زیارت تو ضرور کرنا. کیوں کرنا ایک زیارت؟ آپ کا ایک رشتہ بنا ہوا رہتا، ایک لنک بنا ہوا رہتا، آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اگر آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، تو آپ روز زیارت پڑھیں، ایوری ڈے زیارت پڑھیں. وہ زیارت نہیں جو نماز کے بعد پڑھتے، وہ تو پڑھ رہے، وہ نماز کے بعد تو آپ پڑھ. آپ کو معلوم یہ کس کی سنت ہے نماز کے بعد کی زیارت؟ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے. یہ مسلم ابن عقیل نے پہلی دفعہ پڑھی تھی. جو آج ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے مسلم ابن عقیل. انہوں نے پہلی دفعہ نماز پڑھ کے مکے کی طرف اشارہ کر کے، قبلہ کو اشارہ کر کے زیارت امام حسین پڑھی. اتنے بڑا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، شہادت سے پہلے. تو یہ سنت مسلم ہے کہ جو آج ہم پورا کر. روز اگر نہیں کر سکتے تو زیارت روز پڑھو، ایوری ڈے معصوم کی زیارت پڑھو. کیوں پڑھو معصوم کی زیارت؟ اس سے فائدہ کیا میرا؟ اس سے فائدہ یہ کہ آپ دنیا میں اگر کوئی، آپ بامبے میں کوئی بڑا آپ کا انفلوئنشل آدمی ہے جو آپ کا مثال کی تو مثال دے رہا، بھونی مثال ہے کہ آپ کا کوئی کام کرتا ہے، آپ کا بڑا ہیلپ فل ہے اور آپ کے گھر کے بازو ہے، آپ روز اس کو سلام نہیں کریں گے. آپ چاہیں گے کہ جا کے اور جھک کر سلام کرو، اس سے میرا ریلیشن شپ اچھا ہے. یہ کوشش کریں گے نا یار. دنیا والوں سے ریلیشن شپ بنانے سے مل رہا کیا؟ حسین سے ریلیشن شپ بنا. اور بچوں کے ساتھ زیارت امام حسین پڑھنا، سارے معصومین کی. سو سمپل، سو سمپل. آپ اتنے ہی بولے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام علیکم یا امیر المومنین، سلام علیکم بی بی زہرا، سلام علیکم امام حسن. 14 معصومین کو اس طرح سلام کرو. پوری زیارت اگر نہیں پڑھ سکتے ڈزنٹ میٹر، واجب نہیں، مستحب عمل. لیکن سلام روز پڑھنے سے 14 معصومین کو ایک ایک نام لے کے سلام کرو. کتنی دیر ہو رہی؟ ہارڈلی 1 منٹ یا 2 منٹ. 24 گھنٹے میں اگر میں مولا علی کو سلام نہیں کرتا، میں نہیں کرتا روز مولا کو سلام. میں روز یاد امام حسین عاشورہ تو سبھی پڑھ ضرور پڑھو، وہ کوئی چیز کو منع نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ بول رہا کہ اللہ کے رسول کو ہم روز سلام کرتے ہیں. ہم سلام علیکہ یبنا رسول اللہ بولتے امام حسین کی زیارت کہ اے رسول کے بیٹے مولا حسین کو سلام ہے. اللہ کے رسول کو نہیں ہے سلام. السلام علیکہ یبنا امیر المومنین بولتے، امیر المومنین کے بیٹے آپ کو سلام ہے. لیکن ڈائریکٹ آپ رسول کو بولتے نا بی بی زہرا کو سلام کرتے. یہ ٹریجڈی ہے ہماری. میں آپ کو سمپل چیز دے رہا ہوں، ہر روز کھڑے رہ کر نماز کے بعد ایک ایک نام لے کے سلام کرو. کوئی مشکل نہیں، واجب نہیں ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس لیے کہ دوستوں تم نے اگر 14 کو سلام کیا، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب. کیا بول رہا یار میں؟ تو تم سوچو ہر روز بامبے میں بینڈرا میں تم نے 14 کو سلام کیا تو ہر روز 14 معصومین نے تم کو دیکھ کے جواب دیا. نگاہ کرم امام،
کرم پڑ جائے گا. 14 معصومین تم کو سلام تم کو دیکھیں گے. ویسے میرے اعمال تو نہیں کہ مولا مجھے دیکھے, لیکن سلام کے ذریعے تم اس لیے کہ سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے, اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے. جب باندرا میں کسی سے بات نہیں کرتے تو پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ سلام کرنا چھوڑ دیتے. نہیں, پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی سے ریلیشن شپ کو بریک کرنا ہے, اس کو دیکھ کے سلام نہیں کرتے, which is حرام. بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے ریلیشن شپ کو بریک کرنا, مومن کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, بدترین گناہوں میں سے گناہ جس سے تمہارے سارے تم پرابلمز میں گر جاؤ گے. تو سلام رشتے کو بناتی ہے, سلام رشتے کو ختم کرتی ہے. بس امام معصومین کو روز سلام کرو. آپ مجھے دعا دیں گے اس کا برکت کیسے ہوتی, دیکھو عجیب برکت ہے ہر روز. اور جب سفر پہ جا رہے, گھر سے باہر نکل رہے بزنس کے لیے, روز سلام کر کے نکلو. 2 منٹ پہلے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے سلام کرو. بچے ایگزام لکھنے جا رہے, تم کو ڈیل کے لیے جا رہے, آپ گھر پہ سلام کر کے نکلو. بیفور یو گو ٹو آفس. اس کا ایگزامپل دوسری طرح علماء کیسے دیتے کہ جیسے تمہارے پیرنٹس ہیں گھر میں, تمہاری ماں تمہارے باپ ہے, تم جانے سے پہلے باپ کو سلام کرتے ہو کہ ڈیڈ آئی ایم گوئنگ. ایٹیکیٹ ہے نا, لازم ہے نا کہ تمہارا اولڈ فادر تمہارے گھر کے اندر ہے, تو تم جانے سے پہلے باپ کو سلام کر کے جاتے ہو. یہ ماں باپ سے زیادہ ہے یار امام. اب سمجھ میں آئی بات کہ جیسے ماں باپ کو سلام کرتے ڈیلی بیفور یو لیو دا پلیس, اسی طرح امام کو سلام کر کے نکلو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا ریلیشن شپ بھی کیسا ہوتا. ایک دن, کل کا دن, کل منڈے ہے نا, کل ٹرائی کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا پورا دن کیسے گزرتا ہے. اس کے بعد تو تمہارا عالم یہ ہوگا ہر وقت کھڑے رہ کے سلام کرو گے. آفس میں جاؤ گے سلام, اس لیے کہ اس میں شک مت کرو کہ یہ پاسبل نہیں. 14 میں کسی ایک کی نگاہ پڑی تو تمہاری تقدیر بدل جائے یار. سمپل اور ایزیسٹ میں بتا رہا ہوں کہ 1 گھنٹے کی زیارت نہیں پڑھ سکتے, آج کل ٹائم نہیں ہے. ایک جملے کا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کرتے, یہ کافی ہے. یہ کر کے دیکھو مولا حسین کا کرم, بلیسنگ آف امام کیسے ہوتی. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس میرا ٹائم ہو گیا, گھڑی سامنے نہیں ہے, محمد علی بھائی نے لگائی نہیں تو اچھا ہوا, ادھر ہے بس. نہیں میں نے کافی پڑھ لی, میں ختم کر رہا. یہ تو آپ, یہ میرے لیے بھی ایک بلیسنگ ہو گئی کہ ماٹی والا ہاتھ میں ایک زبان ایک بات پڑھ, اس لیے کہ رہتا ہی نہیں تھا بامبے میں, اور یہ تو رہ گیا. جا رہا ہوں پرسوں, ورنہ میرا 21 محرم تک میرا اسکیڈول رہتا تھا. زندگی میں پہلی دفعہ 1 مہینہ رہا بامبے میں, فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. کبھی رہا ہی نہیں. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ بامبے سے ایک محبت ہے. نہیں, آئی لو بامبے. یہاں کے لوگ بڑے میٹھے لوگ. کچھ بول گیا, میں نے نہیں کہا کڑوے, میں نے کہا سویٹ پیپل, میٹھے لوگ, لونگ پیپل. ریئلی آئی لو یو گائز. ماشاءاللہ میرا بھی 21 ایئرس ہو گیا بامبے میں. ایک پورا جنریشن میرے سامنے تیار ہو گیا. یہ جتنے معصوم بچے ہیں آج سب بڑے بڑے ہو گئے. مولا سب بچوں کو آباد رکھے, سب کو اچھا, مولا یہاں کی خواتین کو اچھا رکھے. آہستہ بول رہے نا, مولا خوش رکھے, خوش رکھے یار. مولا ماٹی والے ہاؤس میں برکتیں دے. میں ریئلی ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں ہمیشہ, کہ از اے جیم آف اے پرسن. ماشاء اللہ, اللہ صحت کے ساتھ اور سلامت رہے. بس دوستو آپ سب کو سلامت رہے. ذکر حسین کرو. میری بس آخری بات, اپنے گھروں میں میری ماں بہنیں نیچے سن رہے مجھے, میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا سب سے, 1 مہینہ 8 دن رہ گئے بس, یا 7 دن رہ گئے, یہ اپرچونٹی مس مت کرو. ہر روز گھر میں مجلس کرو, خود کھڑے رہ کے عورت پڑھے, نہیں پڑھنا آتا ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو. 5 منٹ 5 منٹ 6 پیر کرنا ایوری ڈے, ایام ہزار. آپ مجھے دعا دیں گے اور کچھ نہیں, کہ کیا حالات بدلتے تمہارے,
کچھ نہیں یار تو روز بی بی زہرا سے ملاقات تو ہوگی. بہت بڑی بات بولا, کم از کم شہزادی کونین سے آپ کی ملاقات تو ہوگی. میرے گناہ اتنے کہ بی بی مجھے دیکھے نہیں, میرا گھر اس قابل نہیں ہے کہ میری بی بی یہاں پہ آئے. ہو سکتا ہے شہزادی کے ساتھ مولا حسین بھی آ جائے, ہو سکتا ہے شہزادی کے ساتھ زمانے کا امام بھی آ جائے. تو میری ریکویسٹ آپ سے, میں یہ نہیں بول رہا 100 آدمی کو بلا کے کرو, آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں آپ سے صرف اتنا بول رہا کہ 5 منٹ اسپیئر کرو, اس کو ایزی مت لو. میں دیکھ رہا کہ ایزی لیا جا رہا, ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے, کاروبار میں مصروف. اس پہ اگر تم ذکر حسین کو ایزی لوگے تو پورا سال تم انوالو ہوگے, اسٹریس میں رہو گے, اسٹریس میں رہو گے. اسٹریس مدر آف آل ڈیزیز ہے, یاد رکھو. اسٹریس میں آ جاؤ گے, تمہارے کام ہی نہیں بنیں گے, الجھتے جاؤ گے, الجھتے جاؤ گے. دلدل ہے بابا, دلدل ہے, اور شیطان کبھی مجلس کرنے نہیں دے گا. کوشش کرو کہ ہر دن 5 منٹ 24 گھنٹے میں, if you don't spare 5 minutes for امام حسین, then use کیا یار ہماری زندگی کا. بس مجھ سے کہا گیا کہ اس بچی کا ذکر کرو. تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. اس بیوی کا ذکر کرو جس کو رونے نہیں دیا کربلا میں. دوستو کبھی آہستہ نہیں رونا, شرما کے نہیں رونا. یہ سوچ کے مت رو کہ تم رونے والے. حسین کی بیٹی بھی تھی رونے کے لیے, لیکن ظالمین نے سکینہ کو رونے نہیں دیا. مولا آباد رکھے, مولا تم کو سلامت رکھے. بی بی کو رونے نہیں دیا. مجھے یہ روایت عجیب لگتی دوستو. امام حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا نہ رباب اور سکینہ نہ ہو. جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. مولا حسین نے دعا مانگی تھی اللہ سے نماز شب میں, اور یہ بولا تھا کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹی عطا کر جس سے میں محبت کروں اور وہ بیٹی مجھ سے محبت کرے, لیکن میں تیری محبت میں بیٹی کو چھوڑ کے آ جاؤں. یہ مولا حسین کا عجیب امتحان تھا. مولا آباد رکھے, تم کو آباد رکھے, بی بی تمہارے پرسے کو قبول کر. آپ سوچو امام حسین, میں یہ نہیں بولتا یہ بیٹی کو نہیں چاہتے تھے, اس کو مولا حسین وہ امام, لیکن امام حسین کو عجیب محبت تھی. مانگا اللہ سے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ محبت کا حال کیا تھا بی بی سکینہ کی مصیبت کیا. آپ تڑپ کے روئیں گے, تڑپ کے روئیں گے. عاشورے کے دن جب مولا حسین سب سے رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے, آپ تصور کرو خالی, میرا مولا حسین سر سے لے کے پیر تک زخمی, سب کو رخصت کر کے عصر کا وقت, میرا مولا حسین میدان میں جانے کے لیے جو باہر آئے تو اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ کبھی سیدھی جانب دیکھا, کبھی بائیں جانب دیکھا. دیکھ کے ایک جملہ کا, آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ مسلم, ارے کہاں چلے گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ حسین کو کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں تھا. تو اور حسین کی غربت بڑی. حسین نے دیکھا کہ بی بی زینب زلجنہ کو لے کر آئی, اور آگے کہا ماں جائے آج زینب سوار کرے گی. مولا حسین کا بازو تھام کے بھائی کو بہن نے سوار کیا. اب سوچو, اب حسین چلنا چاہتے, زلجنہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھیر کے کہا زلجنہ میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے, صبح سے تو لاشیں اٹھا رہا میرے ساتھ, مجھے مقتل تک پہنچا دے, مجھے مقتل تک پہنچا دے. زلجنہ نے, جب حسین نے یہ کہا, زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا کہ مولا میں آگے بڑھوں کیسے. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا, سکینہ زلجنہ کے پیروں سے لپٹی تھی اور لپٹ کے کہہ رہی تھی زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. آپ نے کبھی سوچا کہ سکینہ نے زلجنہ سے کیوں کہا؟ دوستوں پہلے سکینہ حسین کو بولنا چاہتی تھی, لیکن اتنی پیاسی تھی کہ بی بی کی آواز نہیں نکل رہی تھی. بی بی اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی. تو جب زلجنہ کو پکڑ لیا, حسین اتر کے کہا بیٹی کیا چاہتی؟ تو کہا بابا ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلا لو بابا. حسین کربلا کی جلتی ہوئی ریت میں لیٹ گئے, لیٹ کے
سکینہ کو سینے پہ لٹایا. کچھ دیر کے بعد امیجن کرو آپ کی بھی اولاد ہے, 4 سال 3 سال 5 سال کی بچیاں ہیں. اللہ تمہاری بیٹیوں کو آباد رکھے, اللہ تمہارے بچوں کو آباد رکھے. دوستو جب لٹایا تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی. اب آنکھ کھلی, کہا بابا جاؤ خدا حافظ. پوچھا بیٹی ابھی روک رہی تھی اب جانے کو کہہ رہی. کہا بابا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی. کہا بیٹی حسین کو جانے دے, حسین کی شہادت میں تاخیر ہوگی. اس کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اب سکینہ, بس میں نے مجلس ختم کر دی, آپ تڑپ کے روئیں گے, غور سے سننا, تڑپ کے روئیں گے. سکینہ کو معلوم کیسے ہوا کہ میں یتیم ہو گئی, میرا حسین شہید ہو گیا. میرا وہ تو 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی. بیوی کو معلوم کب ہوا کہ میرا بابا مارا گیا اور میں یتیم ہو گئی. اس وقت احساس ہوا کہ جب خیمے جلے, دوستو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, خیمے جلے اور آخری خیمہ جلا. سکینہ کو کچھ نہیں معلوم, 4 سال کی بچی ہے. خیمے سے باہر آئی, جیسے ہی باہر آئی پہلا تماچا اوپر پڑا, سکینہ زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مار دیا. اس وقت احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا. کہنے لگی بابا سکینہ یتیم ہو. پروردگار میری چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار ہماری یہ مجلس مولا حسین کی بارگاہ میں قبول ہو. سیرت مولا حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس گھر میں ماٹی والا ہاؤس اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے گھروں میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے ان کے گھروں میں اپنی برکتوں کا نازل کر. بی بی سکینہ کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. جب بھی جنت البقیع کی تصویر دیکھنا تڑپ کے دعا کرنا, یار ہر نماز کے بعد دعا کرو, ہر نماز کے بعد دعا کہ جنت البقیع کو اللہ ری بلڈ کر دے. یہ بہت بڑی دعا ہے. اس کے بعد اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے. کووڈ-19 سے اللہ پوری دنیا میں جو جو مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ اور سارے انسانوں کو اس کووڈ-19 سے محفوظ رکھے. جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے, ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. آج جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ماٹی والا فیملی کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, سارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار. آج کچھ علم باغ میں بھی دفن ہوئے کچھ مومنائیں. ایک مومنہ کا شابان بھائی کی پھوئی کا انتقال ہوا ان کی, اور ایک مومنہ حیدرآباد میں زہرا بیگم ان کا انتقال ہوا. سارے مولا کے چاہنے والوں کے لیے سورہ فاتحہ.